بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے کہ کہاں سے شروع کریں، خبریں اتنی زیادہ ہیں، اور یقین جانیے کہ ان لوگوں نے، موجودہ سسٹم میں بیٹھے لوگوں نے، بڑے بڑے خود کو طاقتور دکھانے والے لوگوں نے جس طرح ذہنی غلامی دکھائی، جن کو اپنا آقا ظاہر کیا، ان کی غلامی میں خود کو دیا، آج انہی سے جب ان کو جوتے پڑ رہے ہیں تو یقین جانے بڑا مزہ آتا ہے یہ سن کر، دیکھ کر کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب، وینٹیلیٹر سرکار، انہوں نے کیا کیا کہ لکھا آپریشن گولڈ سمتھ کے ریکروٹ جہاں بھی موجود ہیں وہ عمران خان کی نجات کے لیے پاکستان کے مفادات کے خلاف بھرپور مہم چلا رہے ہیں۔ ان عناصر کو اسرائیل کی بھرپور حمایت حاصل ہے اور وہ میڈیا میں تواتر کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان ایک اسرائیلی اثاثہ ہے جس کے ذریعے وہ واحد مسلمان ایٹمی قوت کو خدا نخواستہ سرنگو کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کے لیے مغربی دنیا میں جو چند آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان پہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی قوم اپنے مفادات کا تحفظ کرنا جانتے ہیں اور ہماری اول آخر ترجیح صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے کر دیا۔ اب یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں ان کے سامنے اس لیے آتی ہے کہ یہ خود جا کر باہر جا کر کہتے ہیں کہ عمران خان تو مذہبی طور پر بڑا بنیاد پرست آدمی ہے اور ہم لبرل ہیں۔ ان کا انٹرویو موجود ہے اور وہ انہوں نے کہا ہوا ہے، ویڈیوز موجود ہیں۔ پھر عمران خان نے جتنا اسرائیل کو کنڈیم کیا ہے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں۔ اب ہوا کیا، یہ تو کہہ بیٹھے، لیکن رچرڈ گرنیل پھر آ گیا میدان میں، وہ گرنیڈ ان کے اوپر مارا ہے اس نے۔ دا پاکستان ایمبیسی ان واشنگٹن ڈی سی، ان کو ٹیگ کیا ہے، پاکستانی ایمبیسی کو واشنگٹن میں ٹیگ کیا ہے۔ اینڈ ایمبیسڈر رضوان شیخ ہیو سم ایکسپلیننگ ٹو ڈو، کہہ رہے ہیں یہ ذرا وضاحت کرنی پڑے گی ان دونوں کو، پاکستانی ایمبیسی کو اور ایمبیسڈر کو بھی، جو پاکستان کا ایمبیسڈر ہے یہاں پر۔ پہلے اس نے لکھا ہے the death threats and crazy talk about Operation Goldsmith from the Minister of Defense is reckless۔ میں نے کہا کہ ایک تو جان سے مارنے کی دھمکیاں اور پھر پاگل پن کی گفتگو، پاگلوں کی طرح گفتگو، آپریشن گولڈ سمتھ قرار دینا اس کو، یہ منسٹر آف ڈیفنس ہے، وزیر دفاع ہے۔ There should be a review of what the US taxpayer provides Pakistan in aid۔ لیں جی، انہوں نے پاکستان کے ساتھ وہ ظلم کر دیا ہے، اب وہ US ایڈ کو کہہ رہا ہے اور IMF کو بھی اس نے ٹیگ کر دیا ہے کہ ذرا دیکھو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ اور تو اور اس نے شہری رحمان کو کھری سنائی۔ شہری رحمان نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا ہے یا اس کو یہ باتیں کرنی چاہیے، یہ کوئی ایڈمنسٹریشن میں بھی اس طرح کا ہے۔ رچرڈ گرنیل نے اس کو کھری سنائی کہ دیکھیں ہم ٹیکس کا پیسہ کن کو دیتے رہے ہیں۔ شہری بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ رہی، یعنی اس نے بتا دیا کہ ان کو بھی پیسے گئے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ملینز آف ڈالرز خرچ کرتا تھا پاکستان میں اپنی ساکھ بنانے کے لیے، کہ امریکہ کیا کیا کرتا ہے پاکستان کے لیے، یہ وہ ہر ملک چاہتا ہے کہ وہاں پر اس کے بارے میں اچھی سوچ ہو۔ پھر امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بہت انٹرسٹ رہے ہیں، کولڈ وار سے لے کر رشیا کے حوالے سے آپ دیکھیے، پھر افغان وار، اس کے بعد طالبان کا آنا، وہ سب ایک لمبا قصہ۔ تو اس لیے وہ خرچ کرتے تھے، اور اس نے رچرڈ گرنیل نے ٹویٹس کے ذریعے ہی اڑا کے رکھ دیا ہے سب کو، اور پورے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو نا اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں ڈیتھ تھریٹس، یہ ایک وہ صحافی ہوتے تھے، پھر وہ پتہ نہیں وکالت میں بھی چلے گئے، میاں داؤد، اور وہ جناب وکیل بن گئے عمران خان پر جس نے قاتلانہ حملہ کیا اس کے، اور عمران خان کے شدید ناقد۔ اس نے اس طرح کی باتیں کی کہ دیکھیں یہ رچرڈ گرنیل جن کا تصویریں اتروا رہا ہے، ان کو تو مار دینا چاہیے، وہ شعر لکھ کے نا اور اس میں اس نے اس طرح کی بات کی، تو اب اس میں الٹا لینے کے دن اس کو بھی پڑ گئے ہیں، تو وہ تو پیچھے تک پہنچیں گے کس کس کے کہنے پر کیا 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 جا رہا ہے، اور وہ دیکھنے رچرڈ گرنیل نے کیا کیا ہے۔ کہانی صرف یہاں تک نہیں کی، ابھی عطا تارڑ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھانا ہے۔ منصور علی خان صاحب صحافی، سینئر صحافی، اینکر پرسن، کہتے ہیں عمران خان کو رہا اور اگلے سال الیکشن، کبوتر بڑی خبر لے آیا۔ یہ انہوں نے اپنا ویلاگ لگایا اور اس میں انہوں نے 3-4 باتیں کی ہیں کہ جی جو اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں اس میں بقول ان کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ارلی الیکشنز کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جی عمران خان سمیت سب کی رہائی کی بات ہے، اور جو 9 مئی اور 26 نومبر جوڈیشل تحقیقات ہے اس سے تو شاید پیچھے ہٹا جائے کہ اچھا چلیں یہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اس کو بھی ختم کریں اور فریش الیکشنز کروائیں۔ یہ بات جو ہے زیادہ زور پکڑ رہی ہے، یہ ان کی خبر ہے، اور حالات اس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی آج سٹیٹمنٹ سنی ہے، یعنی عجیب آدمی ہے، کہہ رہا ہے کہ نہ تو میں نے ہاؤس اریسٹ ہونا ہے، نہ خیبر پختونخوا کہیں جاؤں گا، کہیں نہیں، مجھے یہیں پر رکھیں، سب باقیوں کو رہا کر دیں، مجھے بے شک جیل میں رکھیں، باقی سب کارکنوں کو رہا کریں، مجھے جیل میں رکھیں، میں نے اس طرح رہا نہیں ہونا کہ جی وہ ہاؤس اریسٹ فلاں، جب رہا ہونا ہے تو پورا رہا ہونا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ تو پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ 1.5 سال اس کو ہو گئے، 500 سے زیادہ دن ہو گئے ہیں جیل میں،
26 نومبر تک بھی ڈیل چل رہی تھی کہ جی بس یہ کہ کچھ عرصہ کے لیے، ابھی بھی ہے 45 دن کے لیے. یہاں تک حالات ہو گئے ہیں. پہلے 2 سال سے شروع ہوئے تھے کہ جی اس سسٹم کو چلنے دیں، 5 سال چلنے دیں. اب کہا جا رہا ہے کہ صرف 45 دن کے لیے خاموش ہو جاؤ. عمران خان وہ بھی تیار نہیں ہے. وہ کہتا ہے جیل میں رکھنا ہے رکھ لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب خواجہ آصف کے ساتھ تو وہ وینٹیلیٹر سرکار، ان کے ساتھ تو نمٹے ہی ہیں. یہاں عوام جو ہے اس نے جو کیا ہے، وزیر اطلاعات فارم 47 عطا تارڑ کے ساتھ جو بڑی گفتگو کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں جی، وہ اسٹیڈیم میں گئے تو خیر ان کے ساتھ بیٹھے وہاب ریاض وہ اٹھ کر چلے گئے. یہ وہاں پر بیٹھے بھی، لیکن میں نے آپ کو سنوانے ہیں نعرے. یہ بڑے سینئر صحافی ہیں زاہد صاحب، اور انہوں نے وہاں سے رپورٹ بھی کیا ہے، باقاعدہ دکھایا ہے کہ لوگ کس طرح سے نعرے لگا رہے ہیں. وہ نعرے میں آپ کو سناتا ہوں. یہ کہ جی جب عطا تارڑ آیا ہے تو لوگوں نے چور چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے. یہ دیکھیں آپ، وہاں پر باقاعدہ انہوں نے بتایا ہے چور چور کے وہاں پر نعرے لگے ہیں، اور اتنا شور، اور قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے ہیں وہاں پر. یہ عطا تارڑ کے آنے پر لوگ نہیں گھبرا رہے، پولیس بھی ہے، کچھ بھی ہے، جی پکڑ لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. لوگوں نے وہاں پر نعرے بازی کی اور بہت زیادہ کی. اچھا، اس کے علاوہ اب آپ یہ دیکھیں کہ سینئر صحافی فہد حسین صاحب نے ساری گفتگو میں بات سمجھا دی ہے کاشف آصف صاحب کے پروگرام میں کہ چکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ رچرڈ گرنیل کی وجہ سے پاکستان اور عمران خان کا ایشو اب ریڈار پر آ گیا ہے. ٹرمپ کی کابینہ کا اہم ترین شخص جس طرح سے ٹویٹس کر رہا ہے اور آواز اٹھا رہا ہے، اس کو اگنور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حکومت معاملات کو پریڈکٹ کرنے میں ناکام رہی. جو چیز پاسبل نہیں لگ رہی تھی اب پاسبل ہو گئی ہے. کہ پہلے تو شاید اس کی فائلوں میں نیچے ہوتا اور بڑے مسائل تھے، ٹرمپ کے آنے کے بعد اس کی فائلیں ٹیبل پر ہونی ہیں، وہ نیچے تھا. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حرکتوں سے بھی جو حرکتیں کی ہیں، جس طرح خواجہ آصف، اچھا یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر گئے خواجہ آصف ویسے، یہ گولڈ سمیت آپریشن والی، اور اب بھاگ رہے ہیں. بھاگے نہیں نا، اب تو کھڑے ہوں، ڈٹ جائیں نا. اب ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیں، جس طرح اعظم بخاری صاحب آج کہہ رہی تھی وزیر اعظم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے. ذرا اس کو ٹیگ کر کے رچرڈ گرنیل کو ٹیگ کریں اور اس پر الٹا کاؤنٹر کریں، اس کو بتائیں، اس کو ٹیگ کر کے. نہیں، یہ تو ٹویٹس ڈیلیٹ کر کے بھاگ گئے ہیں. انہوں نے کیا کھڑے ہونا ہے، بیانات دے رہے ہیں کہ جی جب اس طرح کا آئے گا تو یہ ہم دیکھیں گے، اندرونی مداخلت ہے، فلاں ہوگا. انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ تو ایک ٹویٹ کر کے نہیں کھڑے رہ سکے. ان کی تو یہ اوقات ہے. اچھا، فہد صاحب نے کہا جی ٹرمپ کا ٹویٹ آ گیا کہ عمران خان از مائی فرینڈ اینڈ ہی از بینگ ٹریٹڈ انفیئرلی. اس کے بعد سسٹم خود بخود سیدھا ہو جائے گا. اسٹیبلشمنٹ حکومت کے بس کی بات نہیں کہ انکار کر سکیں. یہ ان کی گفتگو ہے، اور کاشف آصف کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ تو اب بات زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی ہے، اور یہ بھی کہ ان میں اتنی نہیں ہے سکت کہ یہ انکار کر سکیں. یہ سنیں، یہ کہنا ہے دیٹ مینس کہ ایک درمیان پالیسی بن گئی. اب یہ جو لیڈر ہیں وہ کوشش کرنا شروع کر دیا یہ ایکٹیویٹیز چل رہا ہے. اچھا، اب یہ چیزیں آگے خیر بڑھ رہی ہیں، تھوڑا آواز بھی پرابلم ہے. جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مین وہ باتیں اس میں انہوں نے کی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی سن لیں کہ فیاض الحسن چوہان صاحب یہ اوورسیز پاکستان کہہ رہے ہیں کہ الو کے پٹھو، تم کہہ رہے ہو ہم پیسے نہیں بھیجیں گے تو تم پیسے کوئی پاکستان کو بھیجتے ہو، اپنے خاندان کو بھیجتے ہو. اس پر سینئر صحافی جنید سلیم صاحب نے کہا ہر کوئی شخص اپنے گھر والوں کے لیے کام کرتا ہے، انہی کو پیسے بھیجتا ہے. یہاں بھی جو کام کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کو اس طرح سے سبق دینا کہ جی تم کس کو بھیجو گے، کس طرح بھیجو گے، فلاں بھیجو گے، بھائی وہ گھر والوں کو پھر بینکنگ چینلز کے تھرو کہیں اور سے بھیج دیں گے اور ایک نیا مسئلہ بن جائے گا. تو بولنے سے پہلے سوچا تو کریں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جناب امریکی ایلچی کا عمران خان سے متعلق بیان پی ٹی آئی نے خیر مقدم کیا ہے. پی ٹی آئی سے مذاکرات میں ان باتوں تک پہنچا جا سکتا ہے جس میں سب کے لیے آسانی ہو. رانا ثناء اللہ صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا جا رہا ہے سب کے لیے آسانی ہے، اسی باتوں پہ پہنچا جا سکتا ہے. بات تو کریں، آئیں تو صحیح، بیٹھے تو صحیح. کرم میں گرینڈ امجرگے کے فریقین سے مذاکرات مکمل، تحریری امن معاہدے کے لیے راہموار. اللہ کرے کہ اس میں پیش رفت ہو اور اس میں کوئی بہتری آ سکے. عمران ریاض کے حوالے سے میں نے ضرور گفتگو کرنی ہے کہ ہر طرف کیا کہیں کہ ایسی نااہلی ہے. اب یہ سوشل میڈیا کا حصہ نون لیگ کے عاطف رؤوف یہ لکھتے ہیں، اللہ کا انصاف، جو لوگوں پر روز تہمت لگا کر بھگوڑا کہتے تھے آج خود بھاگ گیا. عمران ریاض کی ایک تصویر لگائی ہے ایئرپورٹ کی، اور اس میں انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جی عمران ریاض ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے. ایک تو اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا تھا رشید شریف کے بارے میں بھی، جب وہ دنیا سے چلے گئے اور بہت ہی زیادہ پھر ان کو تنقید کا نشانہ بنانا پڑا. یہ سوچ ہر جگہ ہے.
اب پہلی بات یہ کہ یہ ایئرپورٹ کی تصویر ہے عمران ریاض کی جب وہ حج کے لیے جانا چاہ رہے تھے. اس پر طارق متین صاحب نے تفصیل سے گفتگو کی ہے عمران ریاض سے اور بتایا کہ جی یہ تو حج پر جا رہے تھے, اور کپڑوں سے بھی آپ دیکھیے اتنی سردیاں آج کل, اگر وہ خیبر پختونخوا اسلام آباد کہیں سے بھی گئے ہیں تو ان کپڑوں میں جانا ہی مشکل. پھر یہ وہ حج پر اس وقت جانا چاہ رہے تھے جب ان کو روک لیا گیا. 9 دفعہ یہ شخص گرفتار ہوا ہے, ایک دفعہ 5 مہینے کے لیے لاپتہ ہوا. اتنا ظلم اس پر کیا گیا ہے, اتنا ظلم کیا گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اب اس کی جان کو خطرہ تھا اور اس کو اللہ نے نئی زندگی دی. پھر یہ اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے, اتنا ہی بتایا جا رہا ہے اور اتنا ہی میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, تمام پاکستانیوں کو, ان کے سارے خاندان کو اللہ حفظ و امان میں رکھے. لیکن یہ جو نون لیگ کی طرف سے یہ مذاق اڑانے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ ان کے گلے پڑنی ہے. سب سے اس وقت مقبول آدمی ہے عمران ریاض. انہوں نے اتنا پیسہ لگا دیا ہے, اتنی دولت لگا دی, اشتہارات لگا دیے, لیکن سارے چینلز مل کر اس کو اکیلے کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ صحیح بات کرے گا تو لوگ اسی کو دیکھیں گے. وہ نہ ڈر ہے, ڈرتا نہیں ہے, اور بڑی کوششیں کی اس کو چپ کرانے کی, لیکن وہ بات کرتا ہے ڈنکی کی چوٹ پہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو حفظ و امان میں رکھے. اچھا, اب یہ تصویریں لگا کر کے جی وہ چلا گیا, جی ایئرپورٹ سے ہے, وہ بھاگ گیا, فلاں ہو گیا, یہ خود چھوٹی ذہنیت کے لوگ ہیں, ڈیل کرنے والے لوگ ہیں. جو کچھ عمران ریاض کے ساتھ ہوا ہے اس کا 1% بھی ان کے کسی لیڈر کے ساتھ ہو جائے, یہ جناب کہیں گے کہ جو آپ کہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں, ہم پتہ نہیں کوئی کس دہشت گرد تنظیم کا حصہ ہے, ہم یہ کرنے کو. 1% بھی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں 1% بھی ہو جائے تو ان کی چیخیں نکل جائیں. سارے یہ تارڑ سے لے کر میاں نواز شریف اور یہ خواجہ آصف, جتنے لوگ ہیں, شہباز شریف ہوں, سلمان شہباز, حمزہ شہباز, کوئی بھی لیڈرشپ میں سے ان کے ہو, دیگر کوئی بھی ہو, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. رچرڈ گرنیل جیسے لوگوں کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں. عمران خان پر کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے, گرنیل آئے یا کوئی اور فکر نہیں. پاکستان اللہ کے نام پر بنا ہے. رچرڈ گرنیل ٹرمپ انتظامیہ میں اثر رسوخ نہیں رکھتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا رچرڈ گرنیل کے بیان پر رد عمل, وہ ٹویٹ پھر دوبارہ ویسے لگا دینی چاہیے ان کو. اور دوسرا یہ کہ آپ ڈٹے رہیں, آپ کھڑے رہیں. بڑی اچھی بات ہے اس طرح کے بیانات یہ دے رہے ہیں نا کہ ہم برداشت کریں گے, فلاں کریں گے, تو ساتھ ان کے بیان وہ چلائیں جب کہہ رہے تھے کہ ان کے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں, امریکہ اتار لے گا, ہم جی نہیں سکتے, فلاں نہیں ہو سکتا, یہ سب کچھ تھا. تو بائیڈن انتظامیہ کے ہوتے ہوئے سب بڑا ٹھیک تھا, فلاں تھا. وہ جاتے جاتے وہ بھی دیکھیے ان پر پابندیاں لگا گئے. اتنا انہوں نے نقصان کیا, جن کی انہوں نے غلامی کی, جن کے کہنے پر سارا کچھ کیا. ٹرمپ انتظامیہ نے پابندیاں نہیں لگائی ہمارے میزائل پروگرام پر, وہ بائیڈن انتظامیہ لگا کر جا رہی ہے. آپ سوچئے ذرا, پاکستان کا کتنا نقصان کر رہے ہیں جن کی انہوں نے غلامی کی. یہ صورتحال ہے. تو یہی ہوتا ہے, غلاموں کی پھر زندگی اس طرح ہوتی ہے. جوتے تو پڑنے ہی ہیں. ابھی اور بھی بہت سے لوگوں کو چیزیں لگتا ہے کہ واپس کرنی ہوں گی, اور بھی میرے پاس بیانات ہیں, تو انشاءاللہ اس کی بھی بات کریں گے, لیکن اگلی ویڈیو میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.